أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 1 سے 11 کے اعادہ کی کلاس میں آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے اس کورس کو جب شروع کیا تو دیکھا کہ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے۔ اسے ہم اشاروں کی مدد سے قرآن کے 20% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں سیکھتے ہیں۔ کل 20 اسباق ہیں جو ہم 20 کلاسوں میں پڑھتے ہیں۔ کورس کے 6 مقاصد تھے۔ پہلا، قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، یعنی 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں آ جائیں۔ دوسرا تھا نماز سمجھ میں آ جائے، یعنی اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔ تیسرا ہے نماز مؤثر ہو جائے، یعنی خشوع خضوع اور شوق پیدا ہو۔ اور چوتھا یہ قرآن کے ساتھ تعلق ہو، یعنی زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ آ جائے۔ اور پانچواں نیک اعمال یعنی اعلیٰ اخلاق کی ترغیب ہو۔ اور چھٹا یہ کہ عربی بول چال کے 100 جملے سیکھ لو۔ الحمدللہ اس میں سے نصف کورس پورا کرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں، اور جو باقی ہیں وہ انشاءاللہ جلد سیکھ لیں۔ نماز کے تمام الفاظ اور قرآنی صورتیں اور اذکار جو اس کورس میں شامل ہیں، اس میں 7 صورتیں تھیں: سورۃ الفاتح، سورۃ العصر، سورۃ النصر، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ جبکہ باقی چیزوں میں اذان، دعا بعد الوضو، رکوع، سجود، التحیات، اور پھر درود، اور پھر نماز کے اندر کی دعا ربنا آتینا، اور نماز کے بعد کی دعا، اور چند حدیثیں شامل تھیں جو ہم نے الحمدللہ کور کر لی۔ اس میں ہم نے ثنا سے شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانہ کا، پاک ہے تو، سبحانہ کا، پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، اس کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے، یہ ایک ہی لفظ ہے۔ وا بھی حمدی کا، وا بھی حمدی کا 4 ٹکڑے ہیں، وا بھی حمدی کا، یا پھر اگر 3 کریں تو بھی وا بھی حمدی کا، لیکن یہ 4 ہی ٹکڑے ہیں کہ اور تعریف ہے تیرے لیے۔ و تبارکا، و تبارکا 2 ٹکڑے ہیں، وا اور تبارک یعنی برکت والا، اسموں کا 2 ٹکڑے ہیں، اسم اور تیرا نام۔ و تعالی 2 ٹکڑے ہیں، وا اور تعالی، جدو کا، اور بلند و بالا ہے جدو کا تیری بزرگی۔ ولا الہ، وا معنی اور، لا معنی نہیں، الہ معبود، تو کوئی نہیں معبود غیر کا سوائے تیرے۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ الفاتح شروع کی، تو اس سے پہلے ہم نے تعوذ پڑھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، رجیم جو دھتکارا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے نام سے، اللہ کے الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم اور نہایت مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الحمد تمام تعریفیں، تمام شکر، للہ اللہ کے لیے ہیں، للہ 2 ٹکڑے، لی اور اللہ یعنی اللہ کے لیے۔ کون سا اللہ؟ رب، جو رب ہے، پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کا، الرحمن نہایت ہی مہربان، الرحیم اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ مالک، مالک ہے یوم دن، الدین بدلے کا، یعنی قیامت کے دن کا، بدلے کا جو دن ہے اس کا مالک ہے۔ ایا کا، صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور ایا کا، اور صرف تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا 2 ٹکڑے، اہدے دے، ہدایت نہ ہمیں ہدایت دے، کس کی؟ الصراط راستے کی، مستقیم سیدھے، یعنی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط وہ راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا آپ نے انعام کیا، علیہم ان پر، یعنی وہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، غیر نہ کہ مغضوب وہ جو کہ دھتکارے گئے، علیہم ان پر، ولضالین اور جو گئے، یعنی ان کا راستہ نہیں جو ہے غضب جن پہ آپ کا ہوا، یا جو اپنے راستے سے بھٹکے، ان کا راستہ نہیں۔
تو یہ ہمارا تھا پہلا سبق سورۃ الفاتحہ کا، اور اس کا خلاصہ یہ تھا ہدایت کی دعا یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا۔ اس کے بعد آذان کے بارے میں ہم نے پڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، ان کے لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے اللہ اللہ کے، یعنی میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد میں گواہی دیتا یا دیتا ہوں ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حیا آؤ، اللہ طرف، صلاۃ نماز کے، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حیا آؤ اللہ طرف، فلاح یعنی فلاح کے، کامیابی کے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے، لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے۔ اذان کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت اور اعلان۔ پھر فجر کی اذان میں ہم نے دیکھا حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ نماز خیر بہتر ہے، من سے نوم نیند، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے۔ وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار میں کیا تھا؟ وضو سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے، اور وضو کے بعد جو ہے یہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں، ان کے لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے اللہ اللہ کے، وحدہ ہوں 2 ٹکڑے، وحدہ اکیلا، ہوں وہ یعنی وہ اکیلا ہے، لا شریکہ اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کا تیرا یعنی تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لہو اس کا، اور اشہد میں گواہی دیتا ہوں انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ 2 ٹکڑے، عبد اور ہو عبد بندے، غلام اس کے بندے ہیں، و رسولہ 3 ٹکڑے، اور رسول اس کے، اور وہ اس کے رسول ہیں۔ پھر وضو کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اللہم اے اللہ، اجعلنی بنا دے مجھے، 2 ٹکڑے، اجعل بنا نی مجھے، بنا دے مجھے، من سے تواب، تواب جو ہے جمع ہے تواب کی یعنی خوب توبہ کرنے والے، الف لام سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے، یا نون سے پتہ چلا جمع ہے اور مذکر ہے، اور جو ہے کیا ہے معرفہ، اور اجلنی اور بنا مجھے من سے المتطہرین پاک صاف رہنے والوں۔ اور اس کے بارے میں یہ حدیث تھی کہ اگر کوئی یہ دعا جو ہے پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ پھر رکوع کی تسبیح ہم نے پڑھی، سبحان ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے، ربی 2 حصے، رب اور یہی کا مطلب میرا رب، رب اور میرا رب، العظیم عظمت والا، سبحان ربی العظیم میں 4 چیزیں، سبحانہ پاک ہے، رب یعنی ربوبیت ہے، اور ربی اپنائیت ہے یعنی میرا رب ہے، العظیم عظمت والا ہے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ رکوع سے اٹھتے ہوئے پڑھتے ہیں، سمیع اللہ سن لی اللہ نے، لمن اس کی، حمیدہ تعریف ہو اس کی، یعنی اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ربنا، وہ ربنا ہے ٹیبل سے، ربو ربم ربو کا ربی ربکم، ربنا یعنی ہمارا رب، لیکن یہ ہے ربنا، ربنا کی معنی ہوتا ہے اے ہمارے رب، یہ حرف ندا ہے یعنی پکار ہے، اے ہمارے رب، وَلَكَ 3 ٹکڑے، وا میں نے اور، لا میں نے لیے، کا میں نے آپ کے، وَلَكَ اور تیرے ہی لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا شکر۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے ایک اور دعا بھی ہم نے دیکھی تھی، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، ملء بھر کے،
आसमावात आसमानों के, व और मिलआ भर के, अल अर्द जमीन के, व मिलआ और भर के, माँ जो बैनहुमा है उन दोनों के दरमियान, यानी जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है, व और मिलआ भर के, माँ जो शेता तू चाहे, मिम शैइन किसी भी चीज में से, बादो उसके बाद। यानी इस दुआ का ये था मकसद कि अल्लाह ताला आपका इतना शुक्र, इतना जो है आपका जो है वो क्या है तारीफ, कि तमाम आसमान भर के, तमाम जमीन भर के, और तमाम जो कुछ इन दोनों के दरमियान है वो भर के, और जो आप चाहें इसके अलावा, यानी मैं नहीं जानता कि इसके अलावा और कुछ है, तो वो सब भी जो है वो तारीफ और जो है आपके क्या है वो शुक्र से भर जाए। फिर सिजदे की तस्वीर हमने देखी, सुबहान रब्बी अल आला, सुबहाना पाक है, रब्बी दो इसे रब, यानी रबूबियत अल्लाह ताला का रब होना, और या मुतकल्लिम यानी रब्बी अपनायत मेरा रब, अल आला सबसे बुलंद। तो इसमें भी चार चीजें, क्या, पाकीज़गी, रबूबियत, अपनायत और अल्लाह आला बुलंद। तो दोनों तस्बीह यानी रुकू और सिजदे की तस्बीह जो है, इनमें तीन चीजें जो है मुश्तरका है, क्या, पाक, रबूबियत, अपनायत। और सिजदे रुकू की तस्बीह में क्या था, अल अजीम, अजमत वाला, बुलंद, और यहाँ अल आला, बुलंद दर्जे वाला। ये चार चीजें हैं, तीनों में, दोनों में तीन चीजें मुश्तरक है, ये याद रखिए। फिर हमने तशहुद पढ़ा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अत्तहियातु सभी कौली बातें, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, वाह और अस्सलावात तमाम बदनी बातें, वाह और अत्तय्यिबात और तमाम माली बातें क्या है अल्लाह के लिए। तीन चीजें हम जो है अल्लाह के लिए पेश करते हैं, क्या, कि अल्लाह जो कुछ मैं जबानी इबादत कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कह रहा हूँ वो, और जो कुछ मैं अब जिस्मानी बातें कर रहा हूँ, जैसे जो है हज के लिए जाना, या जो है जिहाद के लिए जाना, तबलीग के लिए जाना, या जो है नमाज के लिए जाना, या नमाज पढ़ना, ये सब के बदनी बातें हैं। वक्त ये बात और तमाम माली बातें जैसे ज़कात, सदकात, खैरात, ये सब क्या है अल्लाह तेरे लिए हैं। अस्सलाम अलैका, आप पर सलामती हो, अलैका आप पर, अय्युहन नबियो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हम अल्लाह ताला से तीन चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मांगते हैं। पहले कहते हैं आप पे सलामती हो, फिर वह रहमतुल्लाह, वाह और रहमतुल्लाह अल्लाह की रहमत हो, वह बरकात, तीन टुकड़े, वाह और बरकात और हु तीन टुकड़े, वह बरकात और उसकी बरकतें हो। यानी हम अपनी तरफ से तीन चीजें अल्लाह को पेश करते हैं, क्या, तमाम कौली, तमाम बदनी और तमाम जो है माली बात, और तीन चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है अल्लाह से मांगते हैं कि उन पे सलामती हो, उन पर रहमत हो और आपकी बरकतें हो। फिर कहते हैं अस्सलामु अलैना, और हम पर भी सलामती हो, व अला इबादिल्लाह, और उन लोगों पर, अस्वालिहीन जो नेक लोग हैं, हम पे भी और जो नेक लोग हैं उन सब पे भी। तो हम तमाम अगर जो है नेक बने, नेकी के काम करें, तो हम जो है तमाम उन लोगों की जो नमाज में दुआ पढ़ते हैं उसका हिस्सा बनते हैं, जो वो कहते हैं तमाम इबादुल्लाह सालिहीन पे हो। और खुद जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने लिए मांग लेते हैं, अस्सलामु अलैना, हम पे भी सलामती हो। फिर उसके बाद तशहुद है, कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला नहीं इलाह कोई माबूद, इल्ला सवाए अल्लाह अल्लाह के, यानी मैं गवाही देता या देती हूँ कि कोई माबूद नहीं है सवाए अल्लाह के। व अशहदु और मैं गवाही देता या देती हूँ, अन के मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहू दो टुकड़े हैं, अबद बंदा, हूँ उसके उसके बंदे हैं, वह रसूलहू तीन टुकड़े हैं, वाह और रसूल रसूल उसके और उसके रसूल हैं। फिर ये जो है दुरूद शरीफ हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, सल्ले भेज, अला क्या रहमत, अला पर मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अला और पर आल उनकी आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कमा जैसा कि सल्लैता भेजी आपने रहमत का, अला इब्राहीम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, वा अला और पर आल औलाद
یعنی آل پہ ابراہیم علیہ السلام کی، اننا کا دو ٹکڑے، اننا بے شک بے شک آپ حمید تعریف کے قابل ہے، مجید بزرگی والے۔ تو یہ جو ہے درود شریف تھا، اس کا دوسرا حصہ تھا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اے اللہ بارک برکت عطا فرما علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما جیسا کہ بارکتا برکت عطا کی آپ نے علی ابراہیم علیہ السلام پر وعلی آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا بے شک آپ حمید تعریف کے قابل مجید بزرگی والے ہیں۔ پھر ہم نے نماز کے اندر جو ہے یہ دعا پڑھی تھی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اے ہمارے رب، آتینا دو ٹکڑے، آتی دینا ہمیں، دے ہمیں، فی میں دنیا دنیا میں، حسنت بھلائی، و اور فی میں آخرت میں، حسنت بھلائی، و اور کینا، وا کینا تین ٹکڑے، وا اور کی معنی جو ہے بچا نہ ہمیں، اور بچا ہمیں، عذاب سے، النار آگ کے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا الدنیا کیا ہے، الف لام سے یہ اسم ہے، معرفہ ہے، اور یہ مونس ہے، مونس سے سمائی سننے سے۔ حسنت دو زبر سے پتہ چل رہا ہے کیا ہے، اسم ہے، الف لام نہیں ہے تو نکرہ ہے، عام اسم ہے، گول تا سے مونس ہے، اور کیا ہے، واحد۔ اور اسی طرح الآخرت میں دیکھیں، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، گول تا سے پتہ چلا کیا ہے، مونس ہے اور واحد ہے اور معرفہ ہے۔ اور پھر اسی طرح النار جو ہے الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، اور جو ہے کیا ہے، معرفہ ہے، اور یہ کیا ہے، یہ مونس ہے اور کیا ہے، واحد ہے۔ اس پہ مونس کی علامت نہیں ہے لیکن یہ مونس ہے۔ پھر ہم نے نماز کے بعد بہر ایک دعا سیکھی تھی، کیا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اے اللہ، اعنی دو سے، اعنی عین مدد کر، نی میری مدد کر، اللہ پر، ذکر کا دو ٹکڑے، ذکر کا یعنی آپ کے ذکر پر، و اور شکر کا اور آپ کے شکر پر، و اور حسن یعنی اچھی، عبادت کا آپ کی عبادت کرنے پر۔ اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ الاخلاص جو ہے شروع کی۔ یہ ابتدائی مکی سورت ہے، نام اس کا اخلاص ہے، یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے، اس کا بہترین جواب یہ سورت ہے۔ یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ تو آئیے اسے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ احد ایک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ کیسے ایک ہے؟ ذات میں وہ اکیلا ہے، یعنی یکتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ صفات میں یکتا یعنی اکیلا ہے، اس جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، غیب نہیں جانتا، مدد نہیں کر سکتا۔ حقوق میں یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے اور اس کی عبادت کی۔ اختیارات میں حلال و حرام قانون سازی صرف اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت تھی اللہ الصمد۔ اللہ کیا ہے؟ الصمد، بے نیاز ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ بے نیاز ہے یعنی اسے نیند نہیں آتی، نہ اسے تھکن ہوتی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ تو دعا کریں، اللہ اپنی تمام مخلوق کی ضرورات کو جس طرح تو میری ضرورتوں کو پوری کرتا رہا ہے اب تک، آئندہ بھی کرتے رہے۔ اگلی آیت ہے لم یلد ولم یولد۔ لم نہ، یلد اس نے جنا، وا اور لم اور نہ، یولد وہ جنا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں۔
اور جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا نام اور کام جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں، نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، اللہ کو اس لیے اولاد کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا یلد کے معنی ہوتا ہے اس نے جنا، یہ ایکٹیو وائس ہے، اور یولد وہ جنا گیا، یہ کیا پیسیو وائس ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا قرآن کا۔ اگر آپ میں سے اس کے بارے میں کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1 سے 11 بھی آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں ہم جو ہے ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو اور من، یہ جو نئے الفاظ ہیں ان سے شروع کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ٹی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے، یعنی اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں اور حصوں کو استعمال کریں اور کسی کو اپنا ساتھی بنائیں تاکہ مل کر جو ہے گرامر سیکھیں۔ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم کسی کا نام جیسے کتاب مکہ، یا صرف جیسے مسلم مومن وغیرہ، اور اس کی پہچان ہے ہر وہ لفظ یا کلمہ جس کے شروع میں الف لام آئے وہ اسم ہوتا ہے، یا ایسا کلمہ جس کے آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر آئے وہ بھی جو ہے اسم ہوتا ہے، یا ایسا کلمہ جو واو نون یا نون الف تا پہ ختم ہو، جمع ہو، وہ بھی جو ہے اسم ہوتا ہے۔ پھر دوسری چیز جو ہوتی ہے لفظ، وہ ہے فعل، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے فتح اس نے کھولا، یا منونا وہ کرتے ہیں کریں۔ تیسرا ہوتا ہے حرف، جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، اس کی مثال تھی بی، لی، من، فی، اننا وغیرہ۔ پھر ہم نے دیکھا عام اسم کو خاص بنانے کے لیے کیسے کرتے ہیں۔ مثلا مسلم ایک لفظ ہے 2 پیش کے ساتھ، اسے خاص کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ الف لام جوڑتے ہیں، اور جیسے ہی الف لام جوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تنوین غائب ہو جاتی ہے اور ایک پیش رہ جاتا ہے، جیسے مسلم سے المسلم، اسی طرح مومن سے المومن، صالح سے الصالح، کافر سے الکافر، مشرک سے المشرک۔ یعنی اگر کسی اسم کو خاص کرنا ہے تو اس کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام لگاتے ہیں، اور جب الف لام لگاتے ہیں تنوین ہٹا دیتے ہیں اور ایک پیش چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اگر اسم پہ ہو 2 پیش تو اس کی جمع کیسے بنتی ہے؟ اس کے آخر میں واو نون لگا، جیسے مسلمون سے مسلمون، اور اگر اسم پہ 2 زبر ہوں جیسے مسلمن، پھر جمع کیسے بنیں گے؟ پھر جو ہے یانون کا اضافہ کریں گے، مسلمن سے مسلمین، اور اگر 2 زیر ہوں جیسے مسلمین تو بھی یانون لگائیں گے، مسلمین سے بھی مسلمین۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا شروع میں جو ہے کیا ہوتا ہے؟ الف لام ہو تو وہ اسم جو ہے خاص ہو جاتا ہے، جیسے مسلمن 2 پیش والا الف لام لگایا تو یہ کیا ہو گیا؟ المسلم، اور جمع بنانے کے لیے کیا کیا؟ آخر میں واو نون لگایا، المسلمون۔ اسی طرح مسلمن 2 زبر والا لفظ تھا، الف لام لگایا تو ایک زبر رہ گیا، کیا بن گیا؟ المسلمہ، اور جمع کیا ہوگا؟ یانون سے ہوگا، زبر والے کی جمع یانون سے بنے گی، المسلمین۔ اسی طرح مسلمین 2 زیر والا تھا، ہم نے الف لام لگایا تو لفظ کیا بنا؟ المسلمی، اور المسلمی کی بھی جمع کیا ہوگا؟ یانون سے المسلم۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا جس اسم پہ 2 پیش یا ایک پیش ہو اس کی جمع واو نون سے ہوتی ہے، اور اگر کسی اسم پہ 2 زبر یا ایک زبر ہو اس کی جمع یا نون سے، اور اگر کسی اسم پہ 2 زیر یا ایک زیر ہو اس کی جمع بھی یا نون سے ہوتی ہے۔ پھر ہم نے یہ بیسک ٹیبل دیکھا ضمائر کا، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ یعنی ہم نے اسے 3 حصوں میں دیکھا، ہوا ہم یہ ایک حصہ تھا، وہ سب، انت انا یہ دوسرا حصہ تھا، آپ اور میں، انتم نحنو یہ جمع کا تیسرا حصہ تھا، آپ سب اور ہم سب۔ تو آئیے اس کی ایک بدلی ہوئی شکل ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اٹیچ یا جڑ کر آنے والے
मुत्तसिल ज़मायर, जैसे हुआ की जगह हु आ जाता है उसका, हुम की जगह ये इस तरह का हुम आ जाता है उन सब का, और जो है अंता की जगह आता है का आपका, और आना की जगह होता है ई मेरा यानी या मुतकल्लिम, और सामने वाले के लिए अंतुम की जगह आ जाता है कुम आप सबका, और जो है नाहनु के लिए आ जाता है ना यानी हमारा। तो ये जो है बदली हुई जो है हालत है इसकी, वो जो हमने अभी हुआ हम अंता आना देखा था उसकी बदली हुई हालत। ये जो बदली हुई हालत है ये कुरान में बहुत ज्यादा आती है। इसके साथ हम इसम भी जोड़ सकते हैं। देखिए इसम जोड़ा, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा। फिर हमने मुजक्कर मोनिस का फर्क देखा। मुजक्कर को कहते हैं हुआ यानी वो मर्द, और मोनिस को कहते हैं हिया वो औरत। अब ये देखिए दोनों का फर्क। मुस्लिमुन ये क्या है, मुजक्कर है, हम चाहते हैं इसका मोनिस बनाए, तो हम क्या करेंगे, ये जो गोलता है इसे हटा के, ये जो दो पेश है इसे हटा के गोलता लगा देंगे, क्या होगा, मुस्लिमतुन। मुस्लिम से मुस्लिमतुन, मोमिन से मोमिनतुन, स्वालिह से स्वालिहतुन, काफिर से काफिरतुन, मुशरिक से मुशरिकतुन। यानी अगर किसी मुजक्कर इसम के आखिर में गोल ता लगा दें तो वो मोनिस का इसम बनता है। फिर हमने हरूफ शुरू किए। हरूफ में पहला सेट जो हमने 3 का देखा वो था ला यली, इन दोनों के मैनी होते हैं लिए। फिर एक लफ्ज होता है मिन, इसके मैनी होते हैं से, और तीसरा होता है अन, इसके मैनी होते हैं से या किसी चीज के बारे में। फिर इसे याद करने के लिए हमने एक कुलिया देखा। ली के मैनी होते हैं लिए, कैसे याद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाह में अल्लाह के लिए है ना, तो इसलिए ली के मैनी लिए। फिर मिन के मैनी होते से, कैसे याद रखेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, मिनश शैतान शैतान से। अन के मैनी होते से, कैसे याद करते हैं, रजी अल्लाह ताला अन्हु, यानी अल्लाह उससे राजी हो। आइए फिर इनको हमने क्या किया, जमायर के साथ, यानी जो जुड़ के आने वाले मुत्तसिल जमायर हैं उनके साथ जोड़ा, तो क्या, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लाहा उस औरत के लिए। मिन से टेबल बनाए, मिनहु मिनहुम, मिनका मिन्नी, मिनकुम मिन्ना, मिनहा। अन से अनहु अनहुम, अनका अन्नी, अनकुम अन्ना, अनहा। इसकी मिसाल कैसे याद रखते हैं, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अनहु, अनहु जो है मुजक्कर के लिए, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा, अनहा जो है वो मुअन्नस के लिए होता है। आइए ये इसकी मशक करते हैं। जब हम कहते हैं रब्बुहा तो इसका मतलब है उस औरत का रब, जब कहते हैं दीनुहा तो उस औरत का दीन, और जब कहते हैं किताबुहा तो उस औरत की किताब। उसके बाद है इसके मोन्नेस की जमा बनाना। मोन्नेस की जमा बनाने का कायदा ये है कि मुजक्कर के तो बनाने के लिए हम वाउन जानू लगाते थे, मोन्नेस के लिए जो है आखिर में अलिफ ता लगा देते। जैसे मुस्लिमातुन से मुस्लिमात, मोमिनातुन से मोमिनात, सालिहातुन से सालिहातुन, काफिरातुन से काफिरात, मुशरिकातुन से मुशरिकात। ये था पहला सेट। फिर दूसरा सेट हमने ये पढ़ा फी के मैन्यू होता है से, कैसे याद रखेंगे, बिस्मिल्लाह से। फी के मैन्यू होता है में, कैसे याद रखेंगे, फी सबीलिल्लाह से। अला अला के मैन्यू होता है पर, कैसे याद करेंगे, अस्सलामु अलैकुम, अलैकुम में अला आता है। और इन बी फी अला को हमने ही हिम का ई कुम ना के साथ मिलाया, तो ये टेबल ऐसे बने, फी हिम, पी का, पिया, पी कुम, पीना, पीहा। उसके बाद जी आप करवाना चाहते हैं टेबल ब्रदर, अब्दुल करीम, जी कराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीही, फीहिम, फीका, फिया, फीकुम, फीना, फीहा, बिही, बिहिम, बिका,
بی بکم بنا بہا علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا علیہا. گڈ. تو آئیے اگلا سیٹ ہم نے دیکھا تھا الا ما اور اندا کا. الا کے معنی طرف کیسے یاد کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. الیہ میں الا آتا ہے. پھر ما کے معنی ہوتا ہے ساتھ. کیسے یاد کریں گے؟ ان اللہ مع صابرین. ما جو ہے یہ صابرین کے ساتھ جو آ رہا ہے یہ ما ہے. اندا کے معنی ہوتے پاس. اس کے لیے ہم جملہ یاد کرتے ہیں کم ریالن اندا کا. تو یہ جو ہے ان تین جملوں سے ہم انہیں یاد رکھتے ہیں. تو آئیے اب ان کو جوڑتے ہیں. تو جوڑے تو یہ ٹیبل بنتا ہے. جی کون دہرانا چاہتا ہے؟ آپ دہرانا چاہتے ہیں؟ دہرائیے جی. سر پڑھوں میں؟ برادر کو کرانے دے، انہوں نے شروع کر دیا. جی یس برادر. عندہو عندہم عندکا عندی عندکم عندنا عندہا الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا الیہا معہو معہم معکا معی معکم معنا معہا. جی سسٹر نور افشان اب دہرائیے آپ. انداہو اندہم اندکا اندی اندکم اندنا اندہا الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا الیہا معاہم معاہم معاکا معیہ معاکم معانا معاہا. یہ معیہ نہیں ہے، یہ مائی. مائی یہ جو ہے اس کو یاد ہے، مائی. مائی مائی. گڈ. جی تو حروف جر جو ہے ہم نے کتنے کیے؟ اس میں 7 ہے. لی من ان یہ پہلا سیٹ تھا. بی فی الا یہ دوسرا تھا. تیسرے سیٹ میں حروف جر صرف الا ہے. ما اور اندا حروف جر نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، لیکن کام چونکہ حروف کا کرتے ہیں اس لیے ان کو ہم نے یہاں پہ بطور حرف پڑھ دیا. لیکن یہ حرف جارہ نہیں ہے. حرف جارہ جو ہے یہ 7 ہیں، یعنی 9 آپ نے پڑھے. کیا؟ لی من ان بی فی الا الا ما اندا. ان 9 میں سے یہ پہلے 7 جو ہیں لی من ان بی فی الا الا یہ حروف جارہ ہیں، یعنی پریپوزیشن والے ہیں. اور ما اور اندا جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف جارہ نہیں ہے. یہ حرف کے طور پہ کام کر رہے ہیں لیکن اصل میں ظرف ہیں یہ، یعنی اسم. پھر ہم نے 4 باتیں سیکھی حروف کے بارے میں. کیا؟ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. جیسے آمنت باللہ کی مثال تھی. دوسرا، کبھی حرف جر عربی میں تو ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے غائب ہو جاتا ہے. اور تیسرا یہ کہ کبھی حرف جر عربی میں تو نہیں مگر دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے. اور چوتھی بات یہ کہ حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. جیسے لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا، دونوں میں فرق ہے. پھر اشارے کے الفاظ ہم نے دیکھے. ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. جیسے اردو میں یہ سب، وہ سب وغیرہ. عربی میں کیا ہوتا ہے؟ ہاذا. ہاذا کا مطلب ہے یہ مذکر کے لیے. ہاؤلائے اس کی جمع ہے یہ سب. اور ذالکا وہ، یعنی ان کے لیے. اور جو ہے اولائے کا کیا ہے؟ اور اولائے کا جمع اس کی وہ سب. تو اس کے اشارے مذکر کے کیا تھے؟ ہاذا یہ، ہاؤلائے یہ سب، ذالکا وہ، اولائے کا وہ سب. اب مؤنث مذکر کا فرق ہے. مذکر کے لیے تو کہتے ہیں ہاذا، مؤنث کے لیے کہیں گے ہاذی بائیں ہاتھ سے. ذالکا مذکر کے لیے، تو مؤنث کے لیے کیا کہتے ہیں؟ تلکا، یعنی وہ. تو آئیے مؤنث کے صیغے لینے سے پہلے، من ہاذہی یہ کون ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہاذہی مسلمت. ایک مؤنث اسم لے آئیں گے. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں من تلکا، تو کیا ہوگا؟ تلکا مومنت، یعنی ایک مؤنث کا اسم لگائیں گے اس کے ساتھ. اور یہ بھی لگا سکتے ہیں من ہاذہی، ہاذہی مسلمتن، ہاذہی صالحتن، ہاذہی صابرتن، ہاذہی شاکرتن، ہاذہی جو ہے کیا ہے؟ مشرکتن، ہاذہی مومنت. من تلکا اس کا جواب بھی اسی طرح ہم بنا سکتے ہیں. تلکا مومنتن، تلکا مسلمتن، تلکا صالحتن، تلکا صابرتن،
تل کا شاکرتن، تل کا جو ہے کیا ہوگا مشرکتن، یعنی وہ جو مؤنث اسم ہے وہ ہم دونوں کے ساتھ جواب میں لگا سکتے ہیں، ہاذہ اور تل کا کے ساتھ۔ پھر یہ جمع مؤنث ہم نے لیے، من ہاؤلائے، اب یہ ہاؤلائے جو کیا جواب ہوگا، ہاؤلائے مسلمات، من اولائے کا جواب کیا ہوگا، اولائے کا صالحات۔ اب آئیے اس میں مزید الفاظ جوڑتے ہیں، من ہاؤلائے، ہاؤلائے مسلماتن کی جگہ ہم کہہ سکتے ہیں ہاؤلائے مومناتن، ہاؤلائے کافراتن، ہاؤلائے مشرکاتن، ہاؤلائے طالبات، طالباتن یعنی تمام طالبات مؤنث۔ من اولائکا ہم کہہ سکتے ہیں اولائکا صالحاتن، اولائکا مسلماتن، اولائکا مومناتن، اولائکا کافراتن، اولائکا مشرکاتن، اولائکا طالباتن۔ اس کے بعد ہم نے افعال شروع کیے، ہم نے یہ دیکھا کہ افعال جو ہے کیا ہے، عربی میں زیادہ تر 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں، جیسے فاعل لام، فاتحہ، نون صاد را، ضاد را با۔ پھر یہ دیکھا کہ زمانے کے لحاظ سے بھی فعل 3 ہوتے ہیں، ماضی یعنی پرفیکٹ جو گزر گیا مکمل ہو گیا، مضارع جو ابھی ہو رہا ہے ہوگا یا ہو رہا ہے وہ جو ہے مضارع کہلاتا ہے، اور تیسرا ہے امر جس میں حکم یا گزارش۔ تو ہم نے ماضی میں جو پہلا افعال کا سیٹ پڑا وہ تھا فعلا اس نے کیا، فاتحہ اس نے کھولا، جعلا اس نے بنایا۔ تو اس کے بعد جو ہم نے فعلا کا ٹیبل بنایا، فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا آپ سب نے۔ آپ میں سے کوئی اگر دہرانا چاہتا ہے تو اس ٹیبل کو دہرا دیں۔ جی سر، فعل دہرائیے دہرائیے۔ فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جی برادر حامد اب آپ بھی دہرا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جی برادر فعل اس نے کیا، فعلو سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ اب یہ دیکھیے اسی کے پیٹرن پہ فتح کا ٹیبل ویسے ہی بنے گا، فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ اب آپ لوگ دہرائیے۔ جی برادر شروع ہو جائیں۔ فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ جی برادر حامد۔ فتح اس نے کھولا، فتحو اس نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ گڈ ایکسلنٹ۔ اب آگے چلتے ہیں، دیکھیں تیسرا ہے جعلا۔ ہم نے کہا تھا نا اس میں اس سیٹ میں 3 ہے، کیا فعلا، فتح اور جعلا۔ ہم نے فعلا کا پہلے بنایا، پھر جو ہے فتح کا، اب جعلا کا بناتے ہیں۔ دیکھیں اسی طرح بنے گا، جعلا سے جمع ہوگا جعلو ان سب نے، اور جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ جی آپ کی باری ہے، کیجئے باری باری۔ جی پہلے حامد صاحب آپ کرائیے، پھر جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ یس برادر جعل جعلا اس نے بنایا، جعلو آپ نے ان تو سب کر نے دیا بنایا۔ بھائی، وہ برادر کریم جعلت کو۔ یس برادر۔ جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ جی سسٹر آپ نے شروع کیا تھا، آپ بھی کیجئے۔ جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ تو یہ ہمارا پہلا سیٹ مکمل ہوا۔
کون سا تھا؟ فعلا جالا فتح. اب آتے ہیں دوسرے سیٹ کی طرف. اس سے پہلے مکالمہ دیکھ لیتے ہیں. حل جعلا، کیا اس نے بنایا؟ نعم جعلا. حل جعلو، کیا ان سب نے بنایا؟ نعم جعلو، جی ہاں ان سب نے. حل جعلتا، کیا آپ نے بنایا؟ نعم جعلتو، ہاں میں نے بنایا. حل جعلتم، کیا آپ سب نے بنایا؟ نعم جعلنا، جی ہاں ہم سب نے. اس کے بعد یہ دوسرا سیٹ ہے. دوسرے سیٹ کو دیکھیں، اس میں 4 ہے. پہلے والے میں 3 تھے، فعلا فتح جالا. دوسرے میں کیا ہے؟ 4 ہے. کون سا؟ نصرا، اس نے مدد کی. خلقا، اس نے پیدا کیا. عبدا، اس نے عبادت کی. ذکرا، اس نے ذکر کیا. آئیے ان کے ٹیبل دیکھتے. پہلے نصرا کو لیتے. نصرا، اس نے مدد کی. نصرو، ان سب نے مدد کی. نصرتا، آپ نے مدد کی. نصرتم، میں نے مدد کی. نصرتم، آپ سب نے مدد کی. نصرنا، ہم سب نے مدد کی. جی اب آپ کی باری ہے، دہرائیے. یس برادر نصرہ کریم، پہلے آپ. ہاں جی، برادر کریم کو موقع دے، انہوں نے پہلے سے انمیوٹ کیا ہوا تھا. نصرہ چلیں. نصرہ اس نے مدد کی. نصرو ان سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی. نصرتو میں نے مدد کی. نصرتم آپ سب نے مدد کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی. جی برادر حامد. جی نصرہ اس نے مدد کی. نصرو ان سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی. نصرتو میں نے مدد کی. نصرتم آپ سب نے مدد کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی. جی سسٹر عارفہ، آپ نے انمیوٹ کیا تھا، آپ کرانا چاہتی ہیں؟ جی. کرائیے. نصرہ اس نے مدد کی. نصرو ان سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی. نصرتو میں نے مدد کی. نصرتم آپ سب نے مدد کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی. گڈ، ایکسلنٹ. آئیے اسی پیٹرن پہ خلقہ کا. خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقو ان سب نے پیدا کیا. خلقتا آپ نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتم آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. تو میں اشارے کرتا ہوں، آپ سب مل کے جواب دیں تاکہ سب ایک ہی بار ٹیبل کرا لیں. جی ایک انگلی دائیں طرف خلقہ بتائیے. نصرہ نے پیدا کیا. 4 انگلی دائیں طرف. خلقو خلقو ان سب نے پیدا ان سب کیا. نے پیدا کیا. 1 انگلی سامنے کی طرف. خلقتا خلقتا آپ نے پیدا کیا. اپنی طرف وہی انگلی. خلقتا خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتو اپنے لیے. خلقتو سامنے کے لیے 4 انگلی. خلقتو آپ نے خلقتم پیدا کیا. اور اگر وہی 4 انگلیاں اپنی طرف ہوں. خلقنا ہم خلقنا سب نے ہم پیدا سب نے کیا. پیدا کیا. گڈ، ایکسلنٹ، زبردست ہو گیا. آئیے اگلا ہے ابدا. دیکھیے ابدا اس نے عبادت کی. ابدو ان سب نے عبادت کی. ابدتا آپ نے عبادت کی. ابد تو میں نے عبادت کی. ابد تم آپ سب نے. ابدنا ہم سب نے عبادت کی. میں اشارے کرتا ہوں، آپ سب مل کے جواب دیجیے. 1 انگلی دائیں طرف ہو تو. ابدا اس نے عبادت کی. 4 انگلیاں اگر دائیں طرف ہو. ابدون سب نے عبادت کی. اگر 1 انگلی سامنے ہو. ابتا آپ نے عبادت کی. اور اگر اپنی طرف ہو 1 انگلی. ابتو میں نے عبادت کی. اور 4 انگلی سامنے ہو. ابتم آپ سب نے عبادت کی. اپنی طرف ہو. ابدنا ہم سب نے عبادت کی. تو یہ ہمارا دوسرا سیٹ ہوگا. ہوا دوسرے سیٹ میں کیا تھا؟ ناصرہ، خلقہ، ذکرہ، ابدا. ذکرہ رہتا ہے. ذکرہ ہاں. ذکرہ اس نے ذکر کیا. ذکرو ان سب نے ذکر کیا. ذکرتا آپ نے ذکر کیا. ذکرتو میں نے ذکر. ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا. ذکرنا ہم سب نے. جی 1 انگلی دائیں طرف. ذکرہ اس نے 4 انگلی دائیں طرف. ذکرہ اس نے ذکر کیا. ذکرو ان سب نے ذکر کیا. ذکرون سب نے ذکر کیا. 1 انگلی سامنے کی طرف. ذکرتا ذکرتا آپ نے ذکر کیا. اپنی طرف 1 انگلی. ذکرتو میں نے ذکر کیا. میں نے ذکر کیا. سامنے کی طرف 4 انگلیاں. ذکرتم ذکرتم آپ سب نے آپ ذکر سب نے کیا. ذکر کیا. اپنی طرف 4 انگلیاں. ذکرنا ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. تو ہمارا یہ دوسرا سیٹ پورا ہوا. پہلا سیٹ کیا تھا؟ فعلا فتح جالا. دوسرا سیٹ کیا تھا؟ نصرہ، خلقہ، ابدا، ذکر. الحمدللہ ہم نے چاروں کیے. اب یہ ایک مکالمہ دیکھتے تھے. زیدن 2 پیج کے ساتھ
اصل حالت سبجیکٹ ہوتا ہے اور جو ہے یہ فاعل ہوتا ہے ڈوئر، اور زیدن جو ہے دو زبر کے ساتھ بدلی ہوئی حالت ہوتا ہے، مفعولی ہوتا ہے جس پہ کام ہو، اور جسے کہتے ہیں آبجیکٹ. اس آبجیکٹ سے ہم ایکسرسائز کریں. حل نصرا زیدہ، کیا اس نے زید کی مدد کی؟ نام نصرا زیدہ، ہاں جی اس نے زید کی. حل نصرو زیدہ، کیا ان سب نے زید کی مدد کی؟ نام نصرو زیدہ، جی ہاں ان سب نے زید کی مدد. حل نصرت زیدہ، کیا آپ نے یا تو نے جو ہے وہ زید کی مدد کی؟ نام نصرت زیدہ، جی ہاں میں نے زید کی مدد. حل نصرتم زیدہ، کیا آپ سب نے زید کی مدد؟ نام نصرنا زیدہ، جی ہم نے زید کی مدد کی. اس کے بعد ہے تیسرا سیٹ. تیسرے سیٹ میں بھی 4 افعال ہیں. ضربا اس نے مارا، سامعہ اس نے سنا، عالمہ اس نے جانا، عاملہ اس نے عمل کیا. تو آئیے اس کے بھی ٹیبل دیکھتے ہیں. ضربا کے معنی ہوتے مارنا، لیکن اگر ضربا مثلاً اگر آئے تو وہ محاورہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے مثال بیان کی. تو آئیے ضربا کا ٹیبل کیجئے. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. تو آئیے میں اشارے کرتا ہوں، آپ ٹیبل کرائیے. جی ایک انگلی دائیں طرف. ضربا ضربا اس نے مارا، ضربو 4 انگلی ان دائیں سب نے طرف. مارا، ضربو ان سب نے مارا. ایک ضبطتم انگلی سامنے کی طرف، ضبطتا ضربتا آپ نے مارا، اپنی طرف. ضبطتو ضبطتو میں نے مارا، سامنے 4 انگلی، ضبطتم ضبطتم آپ سب نے مارا، اپنی طرف 4 انگلی. ضبرنا ہم سب نے مارا. ضربنا ہم سب نے مارا. آئیے اس پہ سوال دیکھتے ہیں. حل ضربا، کیا اس نے مارا؟ چونکہ مارنا اچھی بات نہیں تو ہم نے نا میں جواب دیا. ما ضربا اس نے نہیں مارا. حل ضربو، کیا ان سب نے مارا؟ ما ضربو ان سب نے نہیں مارا. حل ضربتا، کیا آپ نے مارا؟ ما ضربتو میں نے نہیں مارا. حل ضربتم، کیا آپ سب نے مارا؟ ما ضربنا ہم سب. یعنی بچہ کوئی رو رہا تھا، کسی نے پوچھا حل ضربا، کیا اسے اس نے کسی لڑکے نے مارا؟ تو کہا نہیں. کیا ان سارے لڑکوں نے، کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، کیا انہوں نے مارا؟ کیا تو نے مارا؟ جس نے پوچھا تھا کیا تو نے مارا، اس نے کہا نہیں. پھر اس نے کہا کیا ہم سب نے مارا؟ اس نے کہا وہ خود ہی رو رہا تھا بچہ، تو اس لیے جو ہے اس پہ یہ ہوا. آئیے سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اس کی جس اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی. اس سے ہے سمیع. سمیع اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے. جی اب میں اشارے کرتا ہوں، آپ سب مل کے جواب دیجئے. ایک انگلی دائیں طرف، سمعا سمیع اس نے سنا، 4 انگلی دائیں طرف، سمعو ان سب نے سنا. ایک انگلی سامنے کی طرف، سمیتا سمیتا آپ نے سنا، ایک انگلی اپنی طرف، سمیتو سمیتو میں نے میں نے سنا، اور اگر 4 انگلی سامنے ہوں سمیتم آپ سب نے سنا. اپنی طرف 4 انگلی ہوں. سمینا سمینا سب نے. ہم سب نے سنا. Good. تو آئیے اس پہ ایک مکالمہ دیکھتے ہیں. حل سامیہ، کیا اس نے سنا؟ ہم سمیہ، جی ہاں اس نے سنا. حل سامیو، کیا ان سب نے سنا؟ نام سمیو، جی ہاں ان سب نے. حل سمیتا، کیا آپ نے سنا؟ نام سمیتو، جی ہاں میں نے. حل سمیتم، کیا آپ سب نے سنا؟ نام سمینا، جی ہاں ہم سب نے سنا. اب ایک لفظ دیکھتے ہیں، القرآن. الف لام لگنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ تنوین ہٹ گئی، ایک پیش رہ گیا. اور یہ کیا؟ یہ فاعل ہے، اصل حالت ہے، کام کرنے والا ہے. اور اگر اس پہ ایک زبر آ جائے القرآن، تو یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے، مفعولی حالت ہے، اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں. القرآن آبجیکٹ سے ہم جملے بنائیں گے. حل سمع القرآن، کیا اس نے قرآن سنا؟ نعم سمع القرآن، جی ہاں اس نے. حل سمع القرآن، کیا ان سب نے قرآن سنا؟ نعم سمع القرآن، جی ہاں ان سب نے قرآن سنا. حل سمیت القرآن، کیا آپ نے قرآن سنا؟ نعم سمیت القرآن، جی ہاں ہم نے قرآن سنا. حل سمیتم القرآن، کیا آپ سب نے قرآن سنا؟ نعم سمینا القرآن، جی ہاں ہم سب نے قرآن سنا. آگے ہے عالمہ کا ٹیبل. عالمہ اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا، عالمتا آپ نے جانا، عالمتو میں نے جانا، عالمتم آپ سب نے جانا، عالمنا ہم سب نے جانا. تو آئیے ٹیبل کرائیے. ایک انگلی دائیں طرف، علیما اس نے جانا. 4 انگلی دائیں طرف، علمو ان سب نے جانا. ایک انگلی سامنے کی طرف، علمتا آپ نے جانا. علیم
अपनी तरफ एक उंगली, अलिम तू उन सब ने मैंने, जाना, और अगर 4 उंगली सामने हो, अलिम तुम आप सब ने जाना, अगर अपनी तरफ हो, अलिम ना आप सब ने जाना। गुड, एक्सीलेंट हो गया। आखिरी टेबल है आमिला। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। जी कराइए मुझे टेबल, एक उंगली दाएं तरफ, अमिला उसने अमल किया, 4 उंगली दाएं तरफ, अमिलू उन सब ने अमल किया, एक उंगली सामने की तरफ, अमिलता आपने अमल किया, अपनी तरफ, अमिल तू मैंने अमल किया, सामने की तरफ, अलिम तुम आप सब ने अमल किया, अपनी तरफ। अमिलना हम सब ने अमल किया। तो ये हमारे क्या है, 11 जो है हमने अफाल के टेबल कर लिए। पहला सेट था फ़ाला फतहा जाला, और उससे हमने कहा फ़ाला फ़ालू फ़ालता फ़ालतू फ़ालतुम फ़ालना, फतहा फताहू फतहता फतहतु फतहतुम फताना, जाला जालू जालता जालतू जालतुम जाल। फिर हमने दूसरा टेबल शुरू किया, उसमें 4 अफाल थे, नसरा, खलका, अबदा, ज़कर। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, खलका, खलकू, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना, अबदा, अबदू, अबदता, अबदतु, अबदतुम, अबदना, ज़करा, ज़करू, ज़करता, ज़करतु, ज़करतुम, ज़कर। फिर हमने तीसरा सेट शुरू किया, उसमें भी 4 थे। उसमें क्या था, दरबा, समिया, आलिमा और आमिना। दरबा, दरबू, दरबता, दरबतु, दरबतुम, दरबना, दरबत। फिर हमने जो है किया दरबा के सामिया, सामिया, सामियू, समेता, समेतु, समेतुम, समेना, आलिमा, आलिमा, आलिमू, आलिमता, आलिमतु, आलिमतुम, आलिमना, आमिला, आमिला, आमिलू, आमिलता, आमिलतु, आमिलतु, आमिलना। 11 हो गए, और 11 के 11 के हमने क्या किए, माजी की टेबल बनाए। अब ये चंद सवालात हैं, आइए इसको देख लेते हैं। जी, जमा का लफ्ज मुंतखब कीजिए, मुस्लिम, सालिहून, शैतान, रजीम। कौन सा इसमें जमा का लफ्ज है? सालिहून, गुड। अच्छा, आगे है नाहनु के मानी बताइए, वो औरत, हम सब, आप सब, मैं, नाहनु। हम सर आप सब। सब, हाँ, आगे है अल्हम्दु के मानी है सना, तारीफ, शुक्र, तमाम तारीफ और शुक्र। तमाम तारीफें और शुक्र। इसम की क्या तारीफ है? इसम कहते हैं जगह को, सिफ्त को, नाम को, तीनों चीजों को। सर तीनों तीनों को। सही है। इहदिना के मायने, मुझको हदायत दे, उनको हदायत दी, हमें हदायत दे, मैंने हदायत दी। इहदिना। हमें हिदायत दे। अस्सरात के मायने है क्या है? रोड, गली, रास्ता, शाहरा। अस्सरात सर के रास्ता। मायने। रास्ता, रास्ता। दिए गए अल्फाज में से हर्फ कौन सा है? मुस्लिम, मुस्लिमातुन, मिन और सालिहुन। हरफ सर मिन मिन। मीन, मिन सर। मीन। हमारे लिए की अरबी बनाइए, ली, लकुम, लना, लाहुम। हमारे लिए। लना, लना। कुछ औरत पे की अरबी बनाइए, अलैहा, अलैया, अलैहिम, अलैकुम। उस औरत अलैहा, पर। गुड। अलैहिम का वाहिद लिखिए, अलैहा, अलैया, अलैही, अलैका। अलैहिम का वाहिद, अलैहि अलैही। आपने दुरुस्त सुना है। आइए सुबहाना का तर्जमा कीजिए, पाक, पाक है तू वसवसा से वसवसा डालने वाला। सुबहाना का। पाक है तू बी, गुड। आप लोगों के पाक है पास की तू। अरबी बनाइए, इंदी, इंदहुम, इंदकुम, इंदना। आप सबके पास। इंदकुम सी, गुड। इंदकुम आप अय्युहन सबके नबी, पास। अय्युहन नबी का तर्जमा क्या है? प्यारे नबी, आखिरी नबी, ए रसूल, ए नबी। अय्युहन नबी। ए नबी। सल्ले अला का तर्जमा तहरीर कीजिए, ख्याल पैदा कर, गौर व फिक्र कर, फर्ज पढ़, दरूद भेज। सल्ले अला। दरूद, दरूद भेज। आगे है बारिक का तर्जमा क्या है? ख्याल पैदा कर, गौर व फिक्र करना, उसने बरकत दी, बरकत अता कर।
बरकत अता फरमा। बरकत अता फरमा। फ़अलू के सही मायने की तैयारी कीजिए। उसने किया, आपने किया, उन सब ने किया, मैंने किया। फ़अलू, उन सब ने किया। गुड। फ़अलू के बाद है आतीना का तर्जुमा क्या होगा? हम सबको दिया, हम सब ने दिया, हमारे पास आ, हमें दे। आतीना, हमें दे, हमें दे, हमें दे। हमें दे भी। नार की मायने बताइए। अंधेरा, रात, आग, सजा। नार। आग, आग। सी। खलकना के मायने तहरीर कीजिए। उसने पैदा किया, मैंने पैदा किया, आपने पैदा किया, हमने पैदा किया। खलकना, हमने पैदा किया। उसने पैदा किया। हमने पैदा खलक की, ना, खलक ना, हमने पैदा किया। दी, उसके बाद है कुल का तर्जुमा बताइए। उसने किया, आपने कहा, कह दीजिए, मैं कहता हूँ। कुल, कह दीजिए, कह दीजिए, कह दीजिए। गुड। कह दीजिए। लत का मुजक्कर क्या होगा? अमिल, अमिलता, अमीका, अमिला, आमिलू, अमिलतुम। अमिलत का मुजक्कर हमें आमिला, अमिलता का है आमिला। उसके बाद अल्फाज की कितने इकसाम है? 8, 4, 3, 2। तीन। 3 है, इसमें फेल है। फिर है लिल्लाह की कितने टुकड़ों का मजमूआ है? 2, 1, 3, इनमें कोई नहीं। दो। दो। गुड, कांग्रेचुलेशन, माशाल्लाह। आपने जो है वो अपना दोहराई का सफर पूरा कर लिया 11 असबाक का। मिड क्विज आपका इंशाल्लाह जो है कल जो है होगा, यानी 8 तारीख को बरोज हफ्ता शाम को। इस वक्त 8 बजे शुरू होगा और 9:30 बजे तक आपके पास वक्त होगा। आपने जो होमवर्क जमा कराने हैं उनके आपके जो है 15% नंबर है, और उसी में 15% जो है आपके क्या है, वो वर्क बुक है। यानी वर्क बुक और होमवर्क को मिला के 30% है। मिड टर्म के आपके 30% हैं, फाइनल क्विज के 40 हैं, और जो आप में से 90% या उससे ज्यादा नंबर लेंगे उनके लिए जो है सर्टिफिकेट और डिस्टिंक्शन होगा। और जो 70 से 79% लेंगे वो जो है क्या, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। और जो 50 से 69 या 70% अटेंडेंस के साथ लेंगे उनके लिए क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। और जो इससे भी कम होगा तो उन्हें अटेंडेंस का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब आते हैं सवालों की तरफ। टोटल पॉइंट्स या क्वेश्चन जो है वो 70 हैं। टाइम आपको 90 मिनट का मिलेगा, और आपका क्विज जो है 8 बजे शुरू होगा और 9:30 बजे बंद होगा। और तारीख कल 8 जुलाई है। आप अपना जो है पूरा नाम और व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे। चार्ज रखें अपने फाइल, जो मोबाइल हैं और डिवाइसेस हैं वो आपके चार्ज होने चाहिए पहले से। फिर है स्पेस एंड नेट कनेक्टिविटी। अच्छा सा नेट लीजिए, या नेट जो है आपका यकीन रखिए कि कल आपका नेट आपको मिलता रहे। लैंडस्कोप, अगर कोई चीज आपको ऐसे नजर नहीं आ रही है पोर्टल में तो मोबाइल को ऐसे करने से वो चीज लंबी हो जाती है स्क्रीन, तो नजर आती से कहते हैं लैंडस्केप। जूम इन आउट, कोई चीज नहीं पढ़ा जा रही कि जेर है जबर पेश के, तो उसको दोनों उंगलियों से पकड़कर फैलाएं, से कहते हैं जूम आउट। और वापस करेंगे तो जूम इन, वो वैसे अपनी असल हालत में आ जाएगा। और आपने एक काम करना है, जब आप क्विज शुरू करें तो जहां पे आपका नाम या व्हाट्सएप नंबर लिखे है वहां पे कुछ ना लिखें। अगर आपने गलती से उस पर एक नुक्ता भी डाल दिया तो क्या होगा, अगर आपने सवाल अभी पूरे नहीं किए और सबमिट कर दिया तो वो सबमिट हो जाएगा, आपको वापस नहीं मिलेगा, और ना ही मैं आपकी कोई मदद कर सकूंगा। तो इसलिए पहले ही आपको बता रहे हैं कि आपने सबमिट करने से पहले जो है अपने नाम नंबर नहीं लिखने, पहले पूरे को हल करना है। और जब आखिर में आप सबमिट बनाएंगे तो फिर आपको शुरू मिल जाएगा कि जी अच्छा, हाँ अपना पूरा नाम लिखिए या अपना जो है वो व्हाट्सएप नंबर लिखिए। उसके बाद है जब आपका पेपर हल हो जाता है अपने नंबर देखिए और उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इन केस अगर आपका रिकॉर्ड हमारे पास मिस हो जाता है या करप्ट हो जाता है तो आप वो जब हमें दिखाएंगे आपका रिकॉर्ड जो हम अपडेट कर देंगे। अब है सवालों के पैटर्न के, सवाल आएंगे किस नमूने के। पहली बात तो ये कि आपका सिलेबस पूरा 11 असबाक का जो है इसमें शामिल है। उसके अंदर तर्जमे के अल्फाज आ सकते हैं, ट्रांसलेशन या ब्रेक डाउन वर्ड। तर्जमा करते हुए पहले जो है इतिहास से उन अल्फाज का तर्जमा कीजिए और इशारा कीजिए
تو پھر انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوگی. ٹیبلز کے بارے میں کویسچن آ سکتے ہیں اور ٹیبل دیا ہو سکتا ہے, کچھ الفاظ دیے ہوں گے اور ان کے آگے لکھو گا اسم حرف اور جو ہے فعل. آپ نے بتانا ہوگا کہ ان میں سے کون سا اسم ہے, کون سا حرف ہے, کون سا فعل ہے. سنگولر اینڈ پلورل یہ عام ہے. واحد جمع یا تو واحد دیے ہوں گے اور آپ سے جمع پوچھی جائے گی, اور جمع دیے ہوں گے تو واحد. سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر سوال میں آپ کو 4 آپشن دیے گئے, لہذا آپ نے انہی میں سے سلیکٹ کرنا. پھر اردو سے عربی اور عربی سے اردو ترجمہ ہو سکتا ہے, یعنی کوئی جملہ آپ کو عربی کا دیا ہوگا, اس کا ترجمہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا. 4 آپشن دیے ہوں گے. اسی طرح آپ کو اردو کا جب جملہ دیا ہوگا اور نیچے جو ہے 4 جو ہے عربی میں لکھے ہوں گے, آپ نے ان میں سے چننا ہوگا. اور سب سے مشکل سوال جو اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے آڈ ون آؤٹ, یعنی ان میں سے کون سا مختلف ہے. 4 آپشن دیے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو چاروں اسم دیے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کیا فرق ہے. پھر آپ کیا کریں گے, اس میں مذکر ہو جائے واحد جمع دیکھیں گے. اگر واحد بھی چاروں ہیں یا چاروں جمع ہیں, پھر آپ آخری کیا ہوگا اس میں مذکر مؤنث دیکھیں. تو اس سوال کو کرنے کا طریقہ ہے, پہلے آپ اسم فعل حرف کا فرق دیکھتے ہیں. اگر جواب نہ ملے پھر جو ہے آپ کیا کرتے ہیں اس میں جمع واحد دیکھتے ہیں. اگر پھر بھی جواب نہ ملے پھر آخری جو ہوتا ہے وہ کیا ہے, اس میں مؤنث اور مذکر دیکھتے ہیں. اب یہ مثالیں ہیں. مثلا ہمیں کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے. سورۃ الفاتحہ کی کون سی آیت ہمیں یہ عادت سکھاتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کون سی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے؟ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین, یہ جو ہے وہ ہمیں دکھاتی ہے کہ ہمیں کائنات کے بارے میں غور و فکر کریں تاکہ ہمیں دین کی سمجھ ہو. سبحان ربی الاعلیٰ میں کن 4 باتوں کا ذکر ہے؟ پاکی, اپنائیت, عظمت, ربوبیت. پاکی, ربوبیت, اپنائیت, بلندی. پاکی, اپنائیت, رحمت اور ربوبیت. تسبیح, حمد, بندگی, عظمت. کون سا آپ کے خیال میں سبحان ربی الاعلیٰ میں ہے؟ 4 چیزیں ہیں, پاکی, اپنائیت اور اعلیٰ یعنی جو ہے بلندی, اور جو ہے اس کی کیا ہے ربوبیت. تو یہ جو ہے بی جو ہے اس میں ذکر ہے. حل فیکم خیر, ہاں میں جواب دیں. نام فیہم خیر, نام فیکم خیر, نام فینا خیر. اور ڈی ہے, بی اور سی دونوں صحیح ہے جی. حل فیکم خیر, کم آیا تو کدھر جائے گا؟ نام فینا. تو نام فینا جو ہے آپ دیکھیے یہ سی پہ دیا ہے تو یہی صرف درست ہے. الرحمن کا معنی بتائیے. رحم کرنے والا, دینے والا, بہت مہربان, شفقت ہے. الرحمن جو ہے وہ کیا ہے؟ فولان کے وزن پہ, یعنی اتشان, تشتان. تو یہ کیا ہے؟ بہت مہربان, یعنی سی صحیح ہے. علیکہ و علیہ, آپ کو کچھ لفظ یا حروف دیے ہوں گے, آپ نے ان کو توڑنا ہوگا. علیکہ کے دیکھیں 2 ٹکڑے تھے, اللہ اور کا. وا جو ایک علیحدہ لفظ, علیہ اگین 2, تو اس کا مطلب ہے یہ 5 ٹکڑے ہیں. کون سا؟ اللہ, کا, وا, اللہ اور ہی. تو یہ بی کے اندر جو ہے نا 5 ٹکڑے دیے, تو یہ صحیح ہے. اس کے بعد آپ کو ایک سائڈ پہ کچھ الفاظ دیے جائیں گے اور آگے جو ہے اسم فعل حرف آپ نے ڈھونڈنا ہے. مثلا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں حسناتن, تو پیش نظر آ رہے ہیں کیا ہے؟ اسم ہے, تو اسم کو ٹک کیجیے. جعلا, ہم نے پڑھا ہوا ہے جعلا, فعلا, فتح, یہ سارے فعل ہیں, تو یہ کیا فعل ہوا. اللہ, یہ جو ہم نے ابھی حروف جر پڑھے تھے ان میں اللہ ایک ہوتا ہے تو یہ حرف ہے. ہوا, یہ ضمیر ہے, ضمیریں جتنی ہیں وہ سب جو ہے اسم ہوتی ہے تو یہ اسم ہے. ان جو ہے وہ حرف ہے. ذکرو, یہ جو ہے کیا ہے؟ فعل ہے. ذکرا, ذکرو, ذکرا, ذکرو, تو یہ فعل ہوا. اس کے بعد ہے دی گئی ترتیب کے مطابق درجہ ذیل 4 میں سے کون سا مختلف ہے؟ آڈ ون آؤٹ. دیکھیں یہاں لکھے حاضے ہی, ہاؤلائی, ہی یا تلکا. آپ کے خیال میں کون سا مختلف ہے؟ سی. آئیے تجزیہ کرتے ہیں. حاضے ہی یہ مؤنث کے لیے, ہاؤلائی یہ دونوں کے لیے ہوتا ہے جمع جمع, ہیا یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے, تلکا یہ بھی مؤنث کے لیے. تو کون سا اشارہ ان میں مختلف ہے؟ حاضے یہ ایک اشارہ ہوا, ہاؤلائی یہ اشارہ ہوا, ہیا یہ اشارہ ہوا, تلکا یہ اشارہ ہوا. تو کون سا اشارہ آپ کو مختلف لگا اس میں؟ اس میں ہیجا تلکا. جی نہیں,
آپ نے ہاؤ غور ہی نہیں کیا. حاضی ایک انگلی سے اشارہ ہو رہا ہے, ہاؤلائے چار انگلیوں سے اشارہ ہو رہا ہے, یا ایک انگلی سے اشارہ ہو رہا ہے, تل کا ایک انگلی سے اشارہ ہوا, تو کون سا اشارہ مختلف ہوا؟ ہاؤ جو چار انگلیوں سے جمع, یعنی حاضی واحد. اچھا ہاں ترتیب, سوری میں ترتیب بتانا بھول گیا. حاضی اسم, ہاؤلائے اسم, ہیا اسم, تل کا اسم. لہذا اسم فعل حرف پہلی کیٹیگری میں تو ہمیں جواب نہیں ملا. اب آتے ہیں واحد جمع. حاضی واحد, ہاؤلائے جمع, ہیا واحد, تل کا واحد. ہاں جی, کوئی فرق ملا؟ جمع ایک مل گیا تو لہذا اگلا سوال دیکھیے. اگر اگلا سوال اس طرح ہو, غور سے دیکھیے گا. حاضی ہوا ہیا تل کا, حاضی ہوا ہیا تل کا. ہاؤلائے کی جگہ میں نے ہوا رکھ دیا, ٹھیک ہے. حاضی اسم, ہوا اسم, ہیا اسم, تل کا اسم, چاروں اسم ہو گئے. لہذا اسم فعل والی کیٹیگری فیل. دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں واحد جمع. حاضی واحد, ہوا واحد, ہیا واحد, تل کا واحد. چاروں واحد ہیں, لہذا واحد جمع والی کیٹیگری میں بھی فیل. اب آخری کیٹیگری کیا رہے گی؟ مذکر مؤنث کی. حاضی مؤنث, ہوا مذکر, ہیا مؤنث, تل کا مؤنث. کوئی فرق نظر آیا؟ کون سا فرق ہے؟ ہوا, کیوں؟ وہ مذکر ہے. تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے اس کے اندر یہ 3 دفعہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. پہلا کرنا ہے کہ آیا یہ سارے اسم ہیں, سارے فعل ہیں, حرف ہیں. اگر اس میں سارے فعل ہیں, سارے حرف ہیں, سارے اسم ہیں, پھر فرق نہیں. مثلا ابھی غور سے سنیے گا. اللہ, الہ, ما اور جو ہے من. اللہ, الہ, ما, ان, چاروں حرف ہیں. چاروں حرف ہیں تو پہلی کیٹیگری اسم فعل حرف والی ناکام ہو. اب آ جائیں مذکر مؤنث کی طرف. اللہ حروف میں مذکر مؤنث ہوتا ہی نہیں ہے, تو یہ چاروں یا تو مذکر چاروں مؤنث ہیں, کوئی فرق نہیں. اب آ جائیں اس کے اندر جو ہے یہ پہلی کیٹیگری میں فرق تھا, ہم مس کر کے آئے. کیا تھا؟ اللہ حرف جارہ, الہ حرف جارہ, من حرف جارہ, ما تو حرف جارہ نہیں ہے. ما تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ تو اسم ہے, یہ حرف کی طرح کام کرتا ہے لیکن اسم ہے. تو یہ آپ نے سوال خاص طور سے نوٹ کرنا ہے. یہ ما اور اندہ جس میں آ جائے نا, سمجھ لیں یہ جو ہے دھوکہ دے رہا ہے. یہ جواب پہلی کیٹیگری میں ہی ہے, کیونکہ ما اور اندہ جو ہے اصل میں اسم ہے. تو لہٰذا باقی اگر وہ حروف کے ساتھ آ رہے ہیں, بی, اللہ اور جو ہے اندہ آ رہا ہے, تو آپ سمجھ لیں کیا اندہ جو ہے اسم ہے, بی اور اللہ تو حرف ہے, تو وہاں وہ پہلی کیٹیگری میں ہی اس کا جواب مل جاتا ہے. تو یہ آپ کے سوالوں کی ترتیب تھی. اب آپ کے سوال اور اگر اس کے کوئی جواب ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے. جی سوال جواب اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں کیجیے. یہ جو ہوم ورک ڈفرینٹ ٹائم پہ آتا رہتا ہے وہ ہم نے جمع کرایا ہوا ہے, تو اس کے بھی ہم اسکرین شاٹ لیں یا آٹومیٹیکلی وہاں پہ پہنچ گئے؟ آپ اس کے اسکرین شاٹ لے کر رکھیے, کیونکہ جب یہ آپ کا میڈ کوئز ہو جائے گا تو آپ کو ایک دفعہ ہم آپ کا ریکارڈ بھیجیں گے کہ آپ کا ہمارے پاس یہ جو ہے ریکارڈ موجود ہے میڈ کوئز کے, آپ کے اتنے مارکس آئے ہیں, فلاں فلاں ورک جو آپ نے ہوم ورک کیے تھے اس میں اتنے اتنے آئے ہیں. اگر آپ کے نمبروں کا فرق ہے یا آپ کا کوئی مسنگ ہے, تو اگر مسنگ ہے تو اس کو آپ کر لیجئے, اور اگر جو ہے نمبروں کا فرق ہے تو وہ درست کرا لیجئے. اب فرض کر لیں ہمارے ریکارڈ میں آپ کا نمبر نہیں ہے, آپ کہتے ہیں جی میں نے کیا, ہم کہتے ہیں جی اسکرین شاٹ بھیج دو یا جو ہے پروف دو, تو آپ اسکرین شاٹ بھیجیں گے جی دیکھو یہ میں نے کیا تھا, اس میں میرے اتنے نمبر. تو سر چلیے, یہ لیول کراس کرنے کے لیے کتنے % مارک چاہیے ہوں گے ہمیں؟ پاس ہونے کے لیے تو صرف 50% چاہیے برادر, لیکن ہم لیکن کہتے ہیں سر آپ اچھے نمبر لیں تاکہ آپ پڑھانے والے لوگوں میں آئیں. وہ اس کے لیے 90% نمبر چاہیے کہ کم سے کم 90% ہو, تو تب آپ پڑھانے کے لیے اہل ہوتے ہیں. اچھا سر, کیا اس کلاس کو دوبارہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں اس ٹیسٹ کے بعد؟ میں نے 4 دفعہ ریپیٹ کیا,
میں سر مجھے جب بھی اس سے لگ کرتا رہا تھا ہے میرے 95% سے اوپر ہوتے تھے، میں کہتا تھا یہ کم ہے. آخر جب وہ ماشاء اللہ 100% ہے تب میں نے اسے کرنا چھوڑا. ماشاء اللہ سر ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 95 97 98 آتے رہے، میں نے نہیں مانا. جب وہ 100 آئے پھر میں نے اس کی جان چھوڑی. نہیں، دوسرا یہ ہے کہ دونوں کنٹینیو کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ ریپیٹ ہاں کریں. ہاں QC1 آپ جتنی مرضی دفعہ ریپیٹ کریں اور دوسرے کورس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. وہ کورس بھی کرتے رہیں، یہ بھی کرتے رہیں. کیوں؟ QC1 بہت اہم ہے. اس میں 50% قرآن کے الفاظ آپ کور کرتے ہیں. آپ بیس بناتے ہیں، بیس ہے، تو لہٰذا اس کو آپ کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. خاص طور سے پڑھانے والے کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ اس پہ گرپ لیں. مثلا میں نے 4 دفعہ اسے دہرایا، مجھے اتنا نہیں آیا، حالانکہ میں 100% تک اس کے نمبر کوئی. نہیں، پھر جب آپ میں نے کے پڑھنا ساتھ شروع کیا، آپ کے 1 ساتھ 2 3، اب دوسرے جا کے مجھے کچھ اس کے اوپر جو ہے گرفت ہوئی ہے. نہیں، آپ ساتھ دوسرے بھی کنٹینیو کر رہے تھے، مثلا QC2 بھی ہاں کر ہاں رہے. اچھا ہاں ہاں QC2 بھی کیا، 3 بھی کیا، اور یہ بھی ساتھ ساتھ کرتے. آپ کر ٹھیک. سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی وہ ممنوع نہیں ہے چیز. نہیں تو اس کی باقاعدہ پہ رجسٹریشن کروانی ہوگی. someone اور want to رجسٹریشن اس صورت میں جب آپ نمبر امپروو کرنا چاہتے ہیں تب. اگر نمبر امپروو نہیں کرتے پھر بے شک صرف آپ ویسے اٹینڈ کرتے رہیں، اپنے جو ہے وہ علم کے لیے، اپنی جو ہے معلومات کے لیے آپ بے شک اسے دہراتے رہیں. ٹھیک ٹھیک. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پہلے ہی ہم ذرا اوپر چلے جائیں، 90 سے ابو چلے جائیں. انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. سر اگر ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے تو کیا سر آپ ہی ہمیں ٹیچ کریں گے یا دوسرے بھی کوئی ٹیچر ہیں سر؟ یہ تو بہت سارے لوگ کرا رہے ہوتے ہیں، QC1 بہت زیادہ دنیا کرا رہے ہوتے ہیں. آپ مختلف ٹیچروں سے کر سکتے ہیں، آپ اسی ٹیچر سے بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آج سر چونکہ اگر ہم نے دوبارہ آپ ماضی کو کے سر ٹیبل پورے کر لیے ہیں تو آئیے آپ کے ساتھ یہ ایک تھوڑی سی ایکسرسائز ہم کریں گے. ہم نے یہ دیکھیں پہلے سیٹ میں جو ہے کیا ہے، 3 فعل پڑے تھے، فعلا، فتح، جعلا. اب ان کو ماضی کا ٹیبل بنانے کے لیے ہم ان کے آخر میں یہ لگا. فعلا یہ پہلا زبر کے ساتھ ہو گیا. دوسرا فعلو، پھر تا لگایا فعلتا، تو لگایا فعلتو، تم لگایا فعلتم فعلنا. تو ٹیبل کیا ہوا؟ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم فعلنا. پھر دوسرا ہم نے پڑھا فتح، اس کو بھی ہم نے اسی طرح کرنا ہے. فتح یہ زبر کے ساتھ ہوا، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم فتح. تیسرا ہم نے جعلا پڑھا، اس کے ساتھ ٹیبل کیسے بنے گا؟ جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتم، جعلتم. تو یہ تینوں ٹیبل آپ کے سامنے ہیں. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم فعلنا. فتح، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم فتحنا. جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم جعلنا. ایک ہی سانس میں جو ہے آپ تینوں ٹیبل جو ہے یاد کر سکتے ہیں. اور اس طرح کہ یہ الفاظ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھے ہونے چاہیے. وا تا تم نا. اب آئیے دوسرا سیٹ ہم نے لیا تھا نصرہ. اب نصرہ کے ساتھ بھی اسی طرح ٹیبل کریں گے. کیا؟ نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. نصرہ کا دوسرا تھا خلقہ، خلقہ، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا. تیسرا تھا ذکرہ، ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا. چوتھا تھا ابدا، ابدا، ابدو، ابدتا، ابدتو، ابدتم، ابدنا. تیسرا سیٹ ہم نے پڑھا دربا. دربا کو بھی اسی طرح ان کے ساتھ جوڑیں گے. دربا، دربو، دربتا، دربتو، دربتم، دربنا. سامعہ، سامعہ، سامعو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا. پھر عالمہ، عالمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا. عاملہ، عاملو، عاملتا، عاملتو، عاملتم، عاملنا. اصل میں آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، ایک کاغذ پہ آپ ان کو ایک طرف یہ لکھ لیجئے، دوسری طرف ان افعال 11 افعال ہیں، ان کو لکھتے. فعلا، جعل، فتح، ذکرہ،
खलका अबदा नसरा, और तीसरा ये दरबा सामिया अलैह। और फिर इनको जोड़े। अब देखिए आपके लिए मैं जो है ये एक्सरसाइज करता हूँ। अब ना मेरे सामने टेबल है, ना मेरे सामने वो कागज है। अब मैंने ये सारा आपको ज़बानी कर देना है। फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतू फ़अलतुम फ़अलना जाअला जाअलू जाअलता जाअलतुम जाअलतुम जाअलना फ़तहा फ़तहा फ़तहू फ़तहता फ़तहतु फ़तहतुम फ़तहना ज़करा ज़करू ज़करता ज़करतु ज़करतुम ज़करना अबदा अबदू अबदता अबदतु अबदतुम अबदना खलका खलकू खलकता खलकतु खलकतुम खलकना नसरा नसरू नसरता नसरतु नसरतुम नसरना दरबा दरबू दरबता दरबतु दरबतुम दरबना समिया समिउ समेता समेतु समेतुम समेना आलिमा आलिमु आलिमता आलिमतु आलिमतुम आलिमना आमिला आमिलु आमिलता आमिलतु आमिलतुम आमिल। कितना टाइम लगा है? 1 मिनट भी नहीं लगा। यानी 1 मिनट में आप 11 टेबल कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी तकलीफ कीजिए, एक कागज पे जो है वो जो तब्दीलियां आती हैं उनको लिख लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाई थी पीछे, और दूसरी तरफ जो है वो उन अफाल को लिख लीजिए और उन दोनों को जोड़ें। जब जोड़ना शुरू करेंगे आपको ये टेबल आ जाएंगे, उस कागज को बंद कर दें, दोहरा लें, फिर उसे छोड़ दें। 1 घंटे के बाद फिर जो है उसको दोहराएं, ताकि आपको अगर भूल गया फिर 1 दिन के बाद दोहराएं, फिर 1 हफ्ते के बाद, आपको नहीं भूलेगा। हमें तो खैर मश्क करा करा के याद हो गया है कि हर रोज ही किसी ना किसी क्लास को कहीं ना कहीं ये चीजें पढ़ा रहे होते हैं, या हर बार ये कोर्स अंग्रेजी और उर्दू में, तो इसलिए अब तो वो मुझे तो मतलब ये पक्के याद हो गए। तो आपने इस तरह याद करते हैं। तो आइए अल्लाह ताला से दुआ सर है एक कि वो क्वेश्चन, ये जो हमने 3 कैटेगरीज बनाई हुई है, मतलब सर फाला तरा दरबा, तो ये इसी हिसाब से याद रखने हैं 3 कैटेगरी नहीं जो नहीं नहीं करीम, ब्रदर करीम, ये असल में आपके लिए हेल्प है। हेल्प ऐसे है कि हमारे पास 4 अबवाब हैं जो हम QC1 में पढ़ाते हैं, फतहा नसरा दरबा समिया। ये उनके रिप्रेजेंटेटिव अफाल है। मसलन फतहा का जो है हमने 2 रिप्रेजेंटेटिव लिए हैं, फतहा के अलावा फतहा फाला जाना, ये हो गए उस एक बाब के। उस एक बाब के सारे टेबल उसी एक पैटर्न पे बने। फिर दूसरा हमने लिया रिप्रेजेंटेटिव नसरा का। नसरा के अंदर जो है नसरा के अलावा 3 जो है अफाल जो है आपके इस बाब में आते हैं। क्या है? खलका अबदा ज़करा, और चौथा खुद नसरा। और दरबा के सिर्फ खुद एक दरबा ही इस कोर्स में शामिल किया, बाकी आप आगे जाके कोर्सेज करें। और समिया के 3 है, समिया खुद और उसके साथ आलिमा और आमिला। तो ये असल में उन बाब के रिप्रेजेंटेटिव लिए गए हैं, इसी हिसाब से उनके सेट बना दिए गए। पहले बाब का सेट चूंकि उससे वो 3 लिए फतहा फाला जाला, इसलिए उसको हम एक सेट में कर देते हैं, ताकि आपके ज़हन में ये बैठे अच्छा ये बाब फतहा के हैं। बाब फतहा का पैटर्न है फतहा यफ्तहू इफ्ता। ये जब आप पूरे कर लेंगे, यानी ये मुदारे जब आपके पूरे हो जाएंगे, तो वहां फिर ये हम आपको पूरा बाब कराया करेंगे। क्या होगा? उसकी 6 चाबी बनाएंगे। 6 चाबियों के अंदर आप क्या करते हैं? फतहा यफ्तहू इफ्ता फातिहुन मफ्तूहुन फतहुन। ये वहां पे फिर आपको पूरा टेबल कर देता है। तो ये आपने उस तरीके से देखना है कि ये पहले 3 जो है बाब फतहा से है, अगले 4 जो है बाब नसरा से है, नसरा खलका अबदा ज़करा। फिर बाब दरबा से सिर्फ एक ही है, बाब समिया से 3 है, समिया आलिमा आमिला। आप अगर इस तरह याद करें तो तभी याद हो जाएंगे, और अगर उनके 3 सेट बना के याद करें, जैसे हम ये पढ़ाते हुए आपके लिए करते हैं, फाला फतहा जाला एक सेट है, वहां हम आपको ये नहीं बताते कि ये बाब फतहा के 3। इसी तरह हम कहते हैं दूसरे सेट में क्या है? नसरा खलका अबदा ज़करा है, हम वहां आपको ये नहीं कहते कि ये बाब नसरा के। इसी तरह दरबा अकेला है, उसको जो है वो अकेला होने की वजह से बाब समिया के साथ इकट्ठा करके तीसरा सेट बनाया, दरबा समिया आलिमा आमिला। इस तरह चारों जो है वो बाबों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो QC1 में इन 11 अफाल से हम कराते हैं। हम क्या कराते हैं? डॉक्टर अब्दुल अजीज अफसर यही सुने चुने, और जब तक वो इसे तब्दील नहीं करते यही रहेंगे। इंशाल्लाह ठीक है, तो इन सेटों का ताल्लुक उन अबवाब से है असल में, ठीक है, ठीक फतहा बाब से, नसरा बाब से, दरबा बाब से, समिया बाब से। और देखा जाए तो हकीकत में इनकी तरतीब यूं बननी चाहिए थी
3 4 1 3 3 جو ہے فتح سے، 4 جو ہے نصر باب سے، 1 ضرب باب سے، 3 سمیہ سے، 3 4 1 3۔ وہ اکیلا اچھا نہیں لگا تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو اٹھا کے یہ سمیہ باب کے ساتھ جو ہے اکٹھا کر دیا، ان 4 کا ایک علیحدہ سیٹ بنا دیا اور اس کا نصرہ کا علیحدہ بنا دیا، فتح کا علیحدہ بنا دیا۔ تو وہ ہم جب کہتے ہیں وہ یاد کرنے میں آسانی، اگر میں کسی کو کہوں 11 کے 11 تو ایک اوپر نیچے ہو جائے گا، بھول جائے گا، لیکن جب وہ سیٹ کی شکل میں یاد کرتے پھر آسان ہے۔ 3 کا سیٹ فتح، فا سے جو ہے فعلا، اور فعلا کے وزن پہ جیم کا فرق کر کے جعلا۔ نصرہ کے جو ہے نا 4 نصرہ خلقہ ابدا ذکرہ۔ چوتھے سیٹ میں ضربہ، سامیہ خود اور سامیہ کے ساتھ جو ہے عالمہ، اور پھر ان کی ٹیبل بنانے کی آپ کو میں نے آج تک نہیں بتا دی۔ امید ہے آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیجیے کیونکہ ابھی کلاس کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو آئیے اختتامی مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ، کل انشاءاللہ آپ کا مڈ کوئز ہے، تیاری رکھیے۔